يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان ذی قدر بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے
جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے مختصر وقت میں جس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ علم دین کی اہمیت اور مدارس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے علاقے کی کسی نہ کسی مسجد کے مقتدی ہوں گے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ 5 وقت کے لیے یہاں تشریف نہیں لاتے، جمعہ کے لیے آتے ہیں، تو 5 ٹائم کی نماز ظاہر ہے کسی اور جگہ پڑھتے ہوں گے، اپنے محلے کی مسجد میں، شہر کی مسجد میں، جہاں بھی ہیں۔ اور اگر کبھی کبھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو جمعہ بھی کہیں اور پڑھتے ہوں گے۔ تو جو نمازی ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی مسجد سے منسلک ہے، محلے کی ہے، شہر کی ہے، جمعہ کی ہے، کہیں نہ کہیں۔ اور ظاہر ہے سننے والے بے شمار لاکھوں زائرین ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ایسے بھی کافی لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی مسجد کی جو انتظامیہ ہے، جو مسجد کی کمیٹی ہے، میں بھی اس کے بھی ممبر ہوں، اس میں بھی انوالو ہوں، کہیں نہ کہیں اس کے انتظامی امور میں بھی ان کا عمل دخل ہو اور وہاں وہ خدمات سر انجام دیتے رہتے ہوں۔ تمام حضرات اس بات کو توجہ سے سنیں کہ ہمارے پاس بھی اور نمازیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ مصلی پر جو امام کھڑا ہوا ہے، جو ہمارا امام ہے کسی بھی جگہ، وہ بڑا اچھا قاری ہو، ہے یا نہیں؟ نماز بڑی اچھی پڑھاتا ہو، لباس اس کا بڑا اچھا ہو، تقریر بڑی اچھی کرتا ہو، اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، ہیں؟ دین کے بارے میں وہ ہمیں بنیادی معلومات اور علم ہمیں زیادہ سے زیادہ، اچھے سے اچھا ہمیں فراہم کرے، ڈیلیور کرے۔ خاص طور پہ جب ہمارے پاس بھی اب یا مدارس کے جو پرنسپلز ہیں یا بڑے علماء ہیں، ان کے پاس انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہماری مسجد کے لیے امام چاہیے، خطیب چاہیے۔ اچھا جی، کیسا امام، کیسا خطیب چاہیے؟ جناب ایک ہی وقت میں وہ حافظ بھی ہو، وہ قرآن کا بہترین قاری بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، اور اب اچھی بات ہے اب یہ بھی ہے کہ جناب وہ ساتھ اس نے اسکول کا کم از کم میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے ہیں، وہ بھی اس نے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب؟ ان کی کوشش، خواہش یہ ہے، نمازی کی بھی خواہش ہے، مقتدی کی بھی خواہش ہے، انتظامیہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے جو محراب و ممبر پر، مصلی پر جس کو ہم نے ذمہ داری تفویض کرنی ہے، وہ ایسا ہو کہ اس جیسا کسی اور مسجد میں نہ ہو، اس لیول کا چاہیے۔ میں چونکہ علم پہ بات کر رہا ہوں نا، علم کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں، اس لیے میرا فوکس اسی پہ رہے گا، ورنہ اگر میں اگلی بات یہاں کر دوں نا آپ کو حیران ہو جائیں گے۔ اچھا بھی حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، ہیں، تمام کوالٹیز اس میں، ایجوکیشن اس کی کمپلیٹ ہو، تو تنخواہ کتنی دو گے جی؟ وہ دے دیں گے، کوئی 15,000 روپیہ دے دیں گے، 20,000 روپے بڑی تنخواہ ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں، یہ ہمارا فکری انحطاط ہے، اس لیے اس کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، آگے بڑھیں۔ وہ ایک الگ پہلو ہے جس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ یہ خواہش ہے کہ جناب اچھا حافظ ہو، اچھا قاری ہو، اچھا عالم ہو، اور اگر انہی مقتدیوں میں سے، انہی انتظامیہ یا کمیٹی کے لوگوں میں سے یہ کہا جائے کہ جناب جیسا آپ ڈھونڈ رہے ہیں
جیسا آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا آپ یہ خواہش کریں گے کہ آپ کا اپنا بچہ بھی کوئی ایسا بن جائے؟ آپ جو ڈھونڈنے چل پڑے ہیں، آپ کسی دوسرے علاقے سے لے کر آئیں گے، دوسرے کنٹری سے لے کر آئیں گے، دوسرے شہر سے لے کر آئیں گے. اگر آپ کا اپنے فیملی کا کوئی بندہ، آپ کے اپنے خاندان کا کوئی آدمی، آپ کے اپنے بچوں میں سے، بھتیجوں بھانجوں میں سے، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ایسا تیار کر لینا کہ جو ان تمام معیارات پر پورا اترتا ہو، تو شاید جواب یقیناً نفی میں ہی ہوگا. سوال یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، ایک کمیٹی کے انتظامیہ کے طور پر، ایک مسلمان مقتدی کے طور پر، ہم یہ جو خواہش کرتے ہیں، ہماری تمنا ہے اچھا حافظ ہو. کبھی سوچا آپ نے کہ اچھا حافظ آئے گا کہاں سے؟ بنے گا کیسے؟ بنتا کہاں سے ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب اچھا قاری ہونا چاہیے، قرآن ایسا پڑھے کہ باقی مسجدوں کے نمازی بھی ہمارے پاس آ جائیں. بھائی وہ اچھا قاری کیسے بنتا ہے؟ کہاں سے بنتا ہے؟ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ٹائم کتنا ریکوائرڈ ہے؟ محنت کتنی ریکوائرڈ ہے؟ کبھی نہیں سوچا. اور اگر اس سے اوپر چلے جائیں کہ جناب عالم چاہیے جی، بڑا بڑا عالم چاہیے ہیں جی، تو آپ نے کبھی سوچا کہ بھئی وہ عالم جو بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے ایسے لوگ امت کو مہیا ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ان کو تیار کرتے ہیں؟ کون سی جگہ ہیں جہاں وہ بنتے ہیں؟ اور اچھا نہیں جناب وہ صرف حافظ قاری عالم نال گل نہیں بنی، مفتی بھی ہونا چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اچھی بات ہے بھئی، وہ ایک الگ ڈگری ہے. وہ کیسے بنتا ہے؟ کہاں سے بنتا ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنی محنت لگتی ہے؟ کیا مطلب؟ کبھی آپ نے یہ سوچا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جیسا اسکالر یا جیسا عالم دین ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کے تیار ہونے میں وقت کتنا لگا، محنت کتنی لگی، کتنے لوگ اس میں انوالو رہے، اس کے اوپر کون سے سسٹم سے وہ گزر کر کیسے آپ کے سامنے آیا. اور اگلی تکلیف دہ بات، کیا ہمارے وقت میں سے، ہمارے پیسے میں سے، ہمارے اسباب میں سے، ہماری سوچوں میں سے، ہماری محبتوں میں سے، ہماری خدمتوں میں سے اس سسٹم کے لیے بھی کوئی شیئر ہے؟ کوئی حصہ ہے؟ اگر کوئی نہیں، اور یقیناً کوئی نہیں، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اور آپ شاید میری بات کی تائید کریں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے لو جی آج تک اسے مولوی ہوتے تھے گالی نہیں کی تھی، آج تک کسی نے اس موضوع کو ڈسکس ہی نہیں کیا، آج تک ہمیں کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یار یہ کون سی دنیا ہے. اچھا اوپر سے پرابلم یہ ہوا کہ اغیار کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو اس علم دشمن جو ایک پوری تھاٹ اور سوچ ہے، اس نے جب یہ اینالائز کر کے چیک کر کے سمجھ لیا کہ یار کو دین کی جو بات ہے نا، محبت کی جو بات ہے، جو علم کی بات ہے، کو شعور کی بات ہے، وہ تو ملتی ہی ان لوگوں سے ہے. قرآن پاک کی جو صحیح سمجھ ہے، قرآن پاک کا جو صحیح سبق ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث کا جو صحیح درس ہے، یار وہ تو انہی قسم کے لوگوں سے ملتا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا مولوی والا، عالم والا، مدرسے والا، دین والا، اس کو اتنا بدنام کر دو اور اس چیز کو وحشت اور دہشت کی علامت بنا دو، تاکہ کوئی بندہ اس طرف جانے کا یا اس طرف اپنے بچوں کو بھیجنے کا سوچے ہی نہ.
یہ ایک الگ چینل ہے، یہ ایک الگ سازش ہے، یہ ایک الگ پورا سمجھ لیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. میرے پاس بہت سی کلیکشن ہے اس کے اوپر. یہ سارا ایک میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے، ایک سینیریو رکھا ہے، ایک پورا میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے. اچھا پھر اوپر سے جو غیر شعوری اور غیر علمی چیزیں ہیں، جن کا تعلق شعور سے نہیں، جن کا تعلق علم سے نہیں، جن کا تعلق ادب سے نہیں، جن کا تعلق اخلاقیات اور آداب سے نہیں ہے، ان چیزوں کو اتنا پروموٹ کر دیا، اتنا پروموٹ کر دیا، اتنا آگے تک لے کے چلے گئے، اتنا دور تک لے کے چلے گئے کہ ہمارا سارا پیسہ، ہماری ساری سوچ، ہمارا سارا سرمایہ، سارے کا سارا جو ہے نا جناب، وہ اس کی طرف لگنے لگ گیا جس کا نشہ اور جس کا سرور سوائے چند گھنٹوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ایک بڑی تکلیف دہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، بڑی پرانی، اور یہ تربیت اور اصلاح کی غرض سے ہے، توجہ کے لیے ہے. اس لیے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ان چیزوں کو بیان کرنا اور شعوری انداز میں آپ کے سامنے رکھنا یہ ہمارا فرض ہے. اگر آج ہم، کیونکہ ہم امین ہیں نا، ہم بنیادی طور پر امین ہیں، ہم ان امانتوں کے امین ہیں جو ہمیں اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے منصبی ذمہ داریوں کے طور پر ہم پہ پہنچی ہیں، ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم ان کو آگے پہنچانے کے امانت داری کے ساتھ ذمہ دار ہیں، اور ہم اس کے جواب دہ ہیں. اور اس میں جذبہ اخلاص کا ہے، تربیت کا ہے، شعور کا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ذاتی بات ہرگز نہیں ہے. علمی انحطاط کی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں، صرف ایک، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نام لینا میری عادت نہیں. ایک صاحب نے محفل نعت کروائی، اور یہ بات ہے کو 15 سال پہلے کی، اور 15 سال پہلے پیسے کی ویلیو ظاہر ہے آج سے کئی گنا زیادہ. اس وقت انہوں نے ایک رات محفل نعت میں 15 لاکھ روپیہ، ہاؤ مچ، بڑا چھوٹا سا دس ہے، اب 15 لاکھ روپے تو شاید ہی کوئی نہیں. اس دور میں آپ کہہ لیجئے کہ 2003-04 میں محفل نعت کروائی، 15 لاکھ روپیہ ایک رات میں انہوں نے اس پہ خرچ کیا. ٹھیک ہے جناب. ان صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ سود کا کام کرتے ہیں. ہاں جی، ذاتی طور پہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، کرم فرمائے ان کو. بڑی محفل نعت، جڑا بھی نعت خان آیا جناب پیسے بھی بٹورے ہیں، عاشق رسول کی ڈگری بھی دی، سمجھ آ گئی تو یہ جاتا وہ جا. جب صبح محفل نعت ختم ہوگی، دوپہر میں ایک اور اسکول آف تھاٹ کا ایک قاری جو ہے نا وہ ان کے پاس آیا، اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ جناب آپ نے رات محفل نعت کرائی ہے، سبحان اللہ، تو کتنا پیسہ لگا؟ انہوں نے کہا 15 لاکھ روپیہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے اپنی محبت کا اعلان کیا، جو بھی ہوا سارا کچھ ہوا. اس نے کہا جی میں ایک چھوٹا سا دینی ادارہ چلاتا ہوں، میرے پاس حفظ کے 50 بچے ہیں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے والے 50 بچے ہیں جو صبح تہجد سے لے کے رات 10 بجے تک قرآن پڑھتے ہیں. بھائی بات یہ کہ جو حفظ جنہوں نے کیا ہوا ہے نا، وہ میری بات کو جلدی سمجھ گئے ہیں، سمجھ آ گئی کہ اس کے لیے ٹائم کتنا چاہیے، سمجھ آ گئی. تو فجر تہجد سے لے کے رات 10 بجے تک وہ صرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت. 50 بچے ہیں. اس نے کہا جی میرے ان 50 بچوں کا جو ماہانہ خرچہ ہے نا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا، وہ 1 لاکھ روپیہ ہے. کتنا؟ 1 لاکھ روپیہ ہے. اس نے کہا جی کہ 15 لاکھ روپے آپ نے ایک رات میں لگا دیے، 15 لاکھ روپے آپ نے ایک رات میں لگا دیے. آپ اگر مجھے مہینے کا 1 لاکھ روپیہ دیں، پورا سال بچے قرآن پڑھیں گے 50، پورا سال بچے قرآن پڑھیں گے، صبح شام پڑھیں گے،
اور پھر سال کے بعد جو 5-7 بچے ان میں سے قرآن کے حافظ ہو جائیں گے، وہ جب تک زندہ رہیں گے، وہ جب تک زندہ رہیں گے، وہ جب بھی قرآن پڑھیں گے، جب بھی قرآن کی تلاوت نماز میں کریں گے، شبینے میں کریں گے، کسی جگہ قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح میں سنائیں گے، ساری زندگی ان کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اس ایک رات کے 15 لاکھ کو سامنے رکھتے ہیں، یا پوری زندگی کی نیکیوں کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تکلیف دہ بات اس میں صرف یہ ہے کہ وہ نعت خوانی سے تو گیا ہی صحیح، وہ اپنا مسلک بھی چینج کرنا، کہ میں نے مولوی کیڑے کھاتے لائی رکھے، بات سمجھ گئی؟ لائٹ سی بات میں نے کر دی۔ اس نے کہا اللہ اصل کرنے والا کام تو یہ ہے، اصل تو فائدے والا کام یہ ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے کام آنے والا ہے، جو مرنے کے بعد بھی میرے کام آنے والا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک یہاں ایڈ کر دوں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، صدقات و خیرات، سارا ختم ہو گیا نا، مر گیا مت۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا ثواب اس کو دیتا رہتا ہے، اس کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم جو بندہ خود بھی پڑھے، عمل بھی کرے اور آگے دوسروں کو پڑھا دے، وہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اولاد جو دعا کرتی رہے۔ فرمایا جب تک اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، آگے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شروع کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے۔ اور تیسرا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے، اس کی وہ میرا موضوع نہیں، اس لیے صرف اتنی بات کر دی ہے۔ واپس پلٹیں، جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ تو تمنا کرتے ہیں، ہماری یہ بھی خواہش ہے اور اچھی چیز ہے، سمجھ آ گئی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کون سی دنیا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے تیار ہوتے ہیں، یہ پروسیجر کون سا ہے، سمجھ آ گئی، کیسے بنتے ہیں۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا شارٹ سی بات کروں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس بارے میں اویئرنیس ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے۔ اور اس موقع پر اس کے بات کرنے کی بنیادی وجہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، سمجھ آ گئی، دینی مدارس ہیں، ان میں جو دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، یہ پراپوگنڈا ہے، میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دوں، اور بہت ساری چیزیں ہم جا کر فزیکلی ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم پوری زندگی جو سنا ہوتا ہے نا، ہم اس کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک محترم سیکرٹری صاحب تشریف لائے، آج کل ظاہر ہے وہ چلے گئے، تو وہ جب آئے نا جناب، تو حضور فیض عالم کے قدموں میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا دینی انسٹیٹیوٹ ہے جامع حجویریہ کے نام سے، جس کے بارے میں میرا وجدان یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اسی تعلیمی نظام اور تعلیمی بنیاد کا تسلسل ہے جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہاں قائم فرمایا تھا۔ پھر سنیں، یہ جو جامع حجویریہ داتا صاحب کے قدموں میں ہے، یہ حضور فیض عالم کے اپنے قائم کردہ تعلیمی ادارے کا ہی تسلسل ہے۔ میرے پاس اس کی بڑی مضبوط دلیل ہے، میں آپ کو وہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ ولی اس وقت تک ولی بنتا ہی نہیں جب تک حضور کی سنت میں فنا نہ ہو جائے، ختم ہوگا۔ جب تک حضور علیہ السلام کی شریعت پر، نبی علیہ السلام کی سنت پر جب تک وہ فنا نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ بنیادی طور پر جو ولی کامل ہے وہ نبی علیہ السلام کے اسی طریقے کو آگے بڑھانے کا امین ہوتا ہے جو اس نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضور علیہ السلام کے بعد اپنے مشائخ اور اپنے اکابرین کے واسطے سے اس نے آگے لیا ہوتا ہے، اسے آگے پہنچاتا ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی بزرگ جہاں بھی تشریف فرما ہے، ان کی خانقاہ ہے،
آج کل ان کے آگے آنے والے سجادگان نے اس کو کیا کر دیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. جب انہوں نے قائم کیا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جو بھی بزرگ مشائخ میں سے جہاں بھی تشریف لے کر گئے انہوں نے 3 کام کیے. کتنے کام کیے؟ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ مسجد بنائی. اللہ کا ولی بزرگ جہاں بھی تشریف لے کر گئے انہوں نے سب سے پہلے جا کر مسجد بنائی. آپ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں، کسی بھی بزرگ کے آستانے پہ چلے جائیں، آپ کو اس بزرگ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس سے ملحقہ اٹیچڈ مسجد ضرور ملے گی. اور وہ مسجد اسی بزرگ نے قائم کی ہوگی، سب سے پہلے اسی نے قائم کی ہوگی جو وہاں تشریف لائے. جیسا کہ کسی کو اس بارے میں شک ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد، کیا خیال ہے، اس کے بانی حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ. اور جب بنائی انہوں نے تو پہلے امام بھی، کیا خیال ہے، پہلے امام بھی خود ہوں گے، اور یقیناً پہلے خطیب بھی آپ ہی ہوں گے، پہلے درس دینے والے بھی آپ ہی ہوں گے. آگے تو پھر یہ سلسلہ چل پڑا نا جناب، آگے سلسلہ یہ بڑھ پڑا اور آگے سلسلہ یہ چل پڑا. لیکن اصل اس کی ابتدا کرنے والے اور اصل اس کا آغاز فرمانے والے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہیں. کوئی بھی بزرگ جہاں بھی حضور، مطلب میں نے ایک مثال دی ہے نا یہاں کی، آپ دنیا کے کسی بھی بزرگ کے مزار پر تشریف لے جائیں آپ کو ان کے ساتھ مسجد ملے گی. دوسرا کام، کتنے کام کیے؟ 3. پہلا کام مسجد بنائی. دوسرا کام جہاں بھی تشریف لے کر گئے اللہ کا ولی، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ لنگر خانہ قائم کیا، لنگر کا اہتمام کیا. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی بزرگ کے آستانے پہ چلے جائیں، حضور سیدی غوث پاک آپ کی درگاہ شریف پر چلے جائیں، اجمیر شریف چلے جائیں، حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دیں، توسا شریف، مہار شریف، شرکپور شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، جتنی بارگاہیں، جتنی آستان، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی ولی کامل کے آستانے پہ تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو مسجد بھی ملے گی اور لنگر بھی ملے گا. ایک تیسری چیز جو ختم ہو گئی، کہیں نہیں یا کم ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، جو میرا آج کا موضوع ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ولی جہاں بھی تشریف لے کر گیا اس نے مسجد بنائی، لنگر خانہ قائم کیا، اور تیسرا وہاں تعلیمی ادارہ، تربیتی ادارہ وہاں پہ قائم. تیسرا کام یہ. اب میں اس کے تاریخی تسلسل پہ آپ کو کچھ بات کرتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. یہ بات میں نے اس پر چھیڑی ہے کہ جامع حجویریہ جو حضور فیض عالم کے قدموں میں ہے، وہ حضور فیض عالم کی ان 3 کاموں میں سے، جیسے لنگر خانہ صدیوں سے چل رہا ہے نا، مسجد جیسے چل رہی ہے، وہ علمی تسلسل جامع حجویریہ کی صورت میں بھی اسی طرح چل رہا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں. آئیے آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کو لنک کر لوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کے ساتھ. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی ولی کامل، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی عالم جو ہے، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مرکز ہے کسی بھی چیز میں، کامیابی کا، تعلیم میں، تربیت میں، تبلیغ میں، کہیں بھی ہے، وہ اصل تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. اس سے ہٹ کے اگر وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ ولی ہے ہی نہیں. وہ تو اس پوری فریم کے اندر ہے، فٹ ہے اس کے اندر، اس سے ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت ہوا تو جو حالات مکی زندگی کے تھے، ظاہر ہے ماحول سازگار ہی نہیں تھا، ماحول سازگار ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے حرم کعبہ، جب حالات سازگار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام قبول فرمانے سے جب 40 کا عدد پورا ہوا
40 کا عدد جب پورا ہوا تو نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ نماز پڑھنے لگے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سچے ہیں نا؟ رسول اللہ سچے ہیں؟ تو ماں پھر ڈر کے کیوں، چھپ کے کیوں؟ آج سے نماز حرم کعبہ میں جا کے پڑھیں. تو با جماعت نماز حرم کعبہ میں اس وقت چل کے ادا کی گئی، مسجد حرام کی صورت میں، حرم کعبہ کی صورت میں موجود. دار ارقم اس وقت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا مرکز تھا. سمجھ آ گئی؟ اور کھانے پینے کی صورت حال اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا تھا اور اس وقت مشکلات کیسی تھیں. مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ السلام جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تو مسجد تو سب سے پہلے جہاں چند دن قیام کیا مقام قباء پہ وہاں قائم فرما دی ہے نا جناب. حالانکہ منزل مدینہ منورہ تھی، پتہ تھا مدینہ منورہ جانا ہے. مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سونے کی اہل خانہ کے حجروں کی فکر بعد میں کی ہے، مسجد نبوی کی صورت میں مسجد پہلے بنائی. معاشرتی تربیتی بات ایک چھوٹی سی، بڑی بڑی سوسائٹیاں بنتی ہیں، بڑی بڑی عالی شان ان میں کوٹھیاں بنتی ہیں، بڑی لمبی اونچی گاڑیاں اس میں جناب فراں چلتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سب سے خستہ حال کوٹھیاں بن کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، اس سوسائٹی کی جو مسجدیں ہیں وہ خستہ حال وہ ابھی تک چندے کے انتظار میں وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. اب حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں، میرے علم میں آیا کوئی LDA نے کوئی پاس کیا ہے کہ جب تک مسجد بن نہیں جاتی اس وقت تک اس کی آگے کوئی جو بھی ان کا مطلب سسٹم بنایا ہے اس کی پلاٹنگ سیل کرنے کا. لیکن عام طور پر ایک صورتحال یہ رہی کہ کوٹھیاں بن کے پتہ نہیں جناب اربوں کروڑوں روپے لگا کے سوسائٹی والوں نے بنا دیا، مسجد وہی اسی طرح خستہ حال، اللہ کا گھر ان کے انتظار میں کوئی بنائے گا تو بنے. عمومی بات کی ہے، ورنہ بہت ساری جگہیں سے استثناء بھی ہے، خارج بھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے باقی ساری چیزوں کی فکر بعد میں کی. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی. اس مسجد کی تعمیر کے احوال جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہیں. اس مسجد کی تعمیر کے احوال موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں فی نفسہ بنفسہ خود حصہ لیا، اور اس مسجد میں حصہ لینے کے جو احوال اگر میں آپ کو بتاؤں نا جناب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اعظام کے ساتھ اینٹیں اور اس مسجد کا جو سامان ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کندھوں پر، خود اپنے صحابہ اعظام کے ساتھ اس میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی نفسہ ہی مسجد نبوی کی تعمیر میں خود حضور علیہ السلام نے حصہ لیا. اور صحابہ اعظام نے اس بارے میں حضور علیہ السلام سے عرض بھی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیں، دھوپ ہے، گرمی ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اپنے صحابہ کے ساتھ گارا اور وہ ساری چیزیں خود شامل کر کے اپنے صحابہ کو یہ اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی اور نبی کے نائبین قیامت تک کے لیے دنیا میں جہاں بھی جائیں گی ان کی پرائورٹی سب سے پہلے اللہ کا گھر اور اس کی مسجد ہوگی. 3 چیزیں میں نے بتائی نا آپ کو، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اور تمام مشائخ اور تمام اکابرین، تمام بزرگوں کی میں نے بات کی ہے کہ جہاں بھی وہ مشائخ تشریف لے کر گئے انہوں نے یہ 3 چیزیں قائم کی. ایک مسجد، ایک لنگر خانہ، ایک خانقاہ کہہ لیں، ایک مدرسہ کہہ لیں، تربیت گاہ کہہ لیں، اس کو جو بھی نام دے لیں. تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے خود مسجد تعمیر فرمائی. اب دوسرا، آج بھی اس مسجد شریف کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا چبوترا آج بھی موجود ہے، جانے والوں نے زیارت کی ہے. صفہ کا چبوترا، اصحاب صفہ کا چبوترا.
اس چبوترے کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی بتا کے بس بات ختم کرتا ہوں. اب جب اسلام اس کی تعلیمات، قرآن، حدیث، علوم و فنون، جن کے امین اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اب ظاہر سے آگے پہنچانا تو تھا نا، امت نے لینا تھا، امت نے اس کو قبول کرنا تھا. ضرورت تھی ایسے افراد کی کہ جو اپنے آپ کو فل ٹائم 24 آور کے لیے فار لائف اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. پھر سنیں جملہ، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہوں، فل ٹائم اپوائنٹڈ ہوں، فل ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا 24 گھنٹے کے لیے. اور احادیث کی کتابوں میں ان خوش نصیب صحابہ کی تعداد 400 ملتی ہے. 400 صحابہ اعظام کے قریب صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سپرد ہیں، ہم آپ کے حوالے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نے کہیں نہیں جانا، آپ پر جو قرآن کی آیت اترے آپ نے وہ پڑھ کر ہمیں سنانی ہے، اسے یاد کرنا ہمارا کام ہے. آپ ہمارے سامنے چلتے پھرتے آتے جاتے، آپ جو کچھ عمل فرمائیں گے آپ اپنے قول اپنے ارشاد سے فرمائیں گے، اپنے فعل سے فرمائیں گے، اپنی تقریر اور اپنی خاموشی سے فرمائیں گے. یا رسول اللہ، آپ کا ہر عمل ہم نے محبت اور عشق کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کو اپنے اندر محفوظ کر لینا ہے، ہم اس کے امین بنیں گے اور قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو اسے منتقل کرنے کے ذمہ دار بن جائیں. چنانچہ اب وہ جو خوش نصیب صحابہ 400 کے قریب، اور ان کے جو مانیٹر تھے نا جناب، اس کلاس کے مانیٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام جلیل القدر صحابہ. اچھا کچھ صحابہ وہ تھے، ایک بات میں بتا دوں، کہ جو ٹائم ٹو ٹائم تشریف لاتے تھے، کام کاج میں گئے، کھیتی باڑی میں گئے، کاروبار میں گئے، جب وقت ملا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، کوئی حدیث پاک سن لی، کوئی آیت سن لی، سمجھ آ گئی، ان کو بھی دین پہنچا. لیکن مکمل دین کا علم، قرآن کا پورا علم، قرآن کا پورا حفظ، تمام تفاسیر، تمام کے تمام ارشادات، وہ ان خوش نصیب صحابہ نے حضور سے حاصل کیے جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، جو صفہ کے چبوترے پر رہے اور ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے وقف کر دیا، وقف کر دیا حضور علیہ السلام. اب نبی کریم علیہ السلام کے سپرد جب انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا، اب ان کے تمام تر معاملات، ان کا کھانا پینا، ان کی بیماری پر ان کی تیمارداری، ان کی دیکھ بھال، ان کا لباس، ہر چیز نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. جتنا کچھ مال غنیمت آتا صحابہ اعظام بھیجتے، جو کچھ پیش کرتے، نبی علیہ السلام خود نہ کھاتے، بلکہ آپ حیران ہوں گے اپنے اہل بیت کو بھی نہ دیتے، پہلے اصحاب صفہ کو جا کر دیتے. پچھلے جمعہ پر میں نے ایک حدیث سنائی تھی، اس کا چھوٹا سا حصہ پھر ایڈ کر دیتا ہوں. چھوٹا سا حصہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی پاک سیدہ فاطمہ کو فرمایا کہ جاؤ، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، اور جا کر نبی پاک علیہ السلام سے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے لے کر آ جاؤ. مجھے شرم آتی ہے. بی بی پاک حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئیں، جا کر عرض کی تو نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب دیا میں ریپیٹ کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری لخت جگر، میں ابھی اصحاب صفہ کی ضرورتوں سے فارغ نہیں ہوا. کیا مطلب؟ یہ دین کا علم، پیغام دے رہا ہوں، آگے جاری رکھوں گا اس بات کو. بتایا یہ کہ بی بی، میری لخت جگر، میری جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، لیکن ایک طرف لایا ہوا دین ہے، ایک طرف لائے ہوئے دین کے مہمان ہیں، ایک طرف وہ میرا مشن ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہوا ہے. پہلے میں اب میں ایڈ کر رہا ہوں لفظ ترجمانی کرتے ہوئے، پہلے میں ان دین کے طالب علموں کو دوں گا اور اوپن کر دوں،
پہلے میں اپنے مدرسے کے سٹوڈنٹس کو دوں گا، پہلے میں اپنے مدرسے کے سٹوڈنٹس کو دوں گا، پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، جب بچ جائے گا تو تمہیں بھی دے دوں گا۔ یہ ہے وہ ترجیح، معاشرتی ترجیح۔ تو میسج یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ اب ظاہر ہے ان کے لیے پھر کھانے پینے کا اہتمام ہوا، سمجھ آ گئی، اور حضور علیہ السلام کے جود و سخا لنگر پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ تین چیزیں جس کی بنیاد اصحاب صفہ کا چبوترا، ان کے لیے خدمت، اور پھر مسجد کی صورت میں یہ تین چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے خود قائم کی، اس لیے اس تاریخی تسلسل میں، اس علمی اور روحانی تسلسل میں قیامت تک کے لیے جو حضور علیہ السلام کی امت کے نائبین ہیں، اولیاء مشائخ ہیں، وہ جہاں بھی پہنچے ہیں انہوں نے یہ تین کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے جا کے مسجد بنائی ہے، آنے والے غلاموں، زائرین، معتقدین، مسافرین، حاجت مند، ان کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور پھر اپنی زیر کفالت رہنے والے جو طلبہ ہیں ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام۔ یہی وجہ ہے جو میں نے بات آپ کو کی ہے کہ یہ آج حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی تسلسل میں یہ جو تین چیزیں ہیں، تین چیزیں حضور علیہ السلام کی اسی سنت کی ادائیگی اور یادگار میں، یہ مسجد کی صورت میں، اور میرے داتا کے لنگر کی تو بات کریں کوئی نہ، کیا خیال ہے؟ جو اپنے شہر میں رہنے والے کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں داتا کہنا یا نہیں کہنا، میں کہا جے شہر ہی رہنے والا بھوکا نہیں سوندا ہے، کہیں بھی جس کو کچھ نہ ملے، کہیں نہ ملے، سمجھ آ گئی، اس کو پتا ہوتا ہے یار کہیں دہاڑی نہیں نہ لگی مزدور دی، کوئی گل نہیں، داتا صاحب چلا جاتا کھان تو لب بھی جائے گا، سمجھ آ گئی۔ اور تیسرا حضور فیض عالم کی علمی یادگار جامع حجویریہ کی صورت میں جو حضور فیض عالم کے سائے میں موجود ہے۔ کچھ باتیں اس حوالے سے تربیتی، علمی اور محبت والی انشاءاللہ اگلے جمعہ پر عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سنام دار الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو البر الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.